پڑھیں گے خدا کلام میں سے ہم یونا کی کتاب ہے 3 باب 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ جب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا، ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ چکھنے نہ پائے، نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ آمین۔ جب خداوند کے کلام میں سے ہم یونا کی کتاب کا 1 باب 1 آیت کو دیکھتے ہیں، 2 آیت کو، تو لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نانوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ نانوا ایک بہت بڑا شہر تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، صرف ایک گناہ لکھا ہوا یہاں پر ان کا، ایک گناہ کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ شرارتی لوگ تھے، شرارتوں میں رہتے تھے، خدا کی طرف نہیں تھے، خدا سے دور سے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا نے اپنے ایک بندہ کو بھیجا ان کے پاس۔ خدا نے یونا کو کہا جا کر نانوا میں منادی کر، اور اس نے لمبا چوڑا میسج نہیں دیا، اس نے آ کر بڑی شارٹ سی بات کی۔ وہ آیا نانوا کے اندر، وہ ایک شہر کے کونے سے وزٹ کرنا اس نے شروع کیا، وہ ڈور ٹو ڈور کرتا جا رہا ہے، زور زور سے ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے، سب گھروں کو اطلاع دے رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نانوا والو ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ نانوا 40 دن کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ نانوا 40 دن کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ نانوا ایک شرارتی شہر تھا، سب بولو کیا تھا؟ وہ شرارتی شہر تھا۔ ایک بات لکھی کہ اس کی شرارت خدا تک پہنچی، اور لکھا ہے خدا نے ان کی شرارت کی وجہ سے یونا نبی کو بھیجا، اپنے خادم کو وہاں پر بھیجا کہ جا کر ان سے کلام کر۔ اس نے ڈور ٹو ڈور کلام کیا، ایک طرف سے شروع ہوا۔ ابھی ایک دن سفر اس نے کیا، بہت سے لوگوں کو اس نے بتا دیا، اور ایک دن کے سفر سے، ایک دن کی منادی سے کیا ہوا؟ پورے شہر میں ہلچل پڑ گئی، لوگوں نے خود ہی ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا، کیونکہ میسج کیا تھا؟ میسج کس چیز کا تھا؟ کہ نانوا 40 دن کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ بولو کیا ہو جائے گا؟ کس چیز کا میسج ہے؟ موت کا میسج ہے۔ بولو کس چیز کا ہے؟ موت کا میسج ہے۔ اور نوح نبی نے آ کر کیا کہا؟ اس نے بھی یہی میسج دیا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو سب مر جاؤ گے۔ اور یونا نے آ کر میسج دیا کہ نانوا اتنا بڑا شہر ہے، 40 دن کا ٹائم ہے، 40 دن کے بعد یہ نانوا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دم سے لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ایک دم سے اکٹھے ہو کر پورے شہر میں ہلچل پڑ گئی، پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی۔ سب نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ہم تباہ ہونے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں، ہمارے گھر سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ ایک دم سے پورے شہر کے اندر ایک ایکشن ہوا، ایک عملی قدم انہوں نے اٹھایا، کیونکہ انہوں نے کلام سن لیا تھا۔ چھوٹا سا ایک میسج، کتنا میسج تھا؟ چھوٹا میسج۔ کیا میسج ہے؟ نانوا 40 دن کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ آج ایک میسج کہ جو جان گناہ کرے گی سو کافی ہے۔ اگر کوئی سمجھدار ہو تو اس بات سے سمجھ سکتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ ایک میسج دیا اور ایک دم سے لوگوں نے ایکشن لیا، ایک دم سے لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، ایک دم سے لوگوں نے عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے خود ہی ایک دوسرے کو بتانا شروع کیا، خود ہی ایک دم سے خبر پھیل گئی، کیونکہ لوگوں نے غور سے سنا تھا اس میسج کو کہ میسج کیا ہے؟ 40 دن کے بعد نانوا تباہ۔ آج لوگ جانتے ہیں کہ قہر شدت آنے والا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی حالت خراب ہو رہی ہے، لوگ جانتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے کلام سنا، میسج کو غور سے سنا، غور سے سننے کے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا۔ کیا قدم اٹھایا؟ کہ وہ خدا پر امان لے آئے۔ پڑھنا یہاں سے 5ویں آیت سے، انہوں نے کیا کیا؟
पढ़े पढ़े। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर तब रोजा की नैनवा के मनादी बशिंदों ने क्या किया जी? की। खुदा पर ईमान बोलना है, लाकर क्या किया उन्होंने? सब बोलो, खुदा पर अमान लाए। आप सब लोग जितने बैठे हो हम खुदा पर अमान रखते हैं। आमीन। सब बोलो, क्या रखते हो? अमान रखते हैं। उन्होंने पहली बात जो कही, उन्होंने कहा हम खुदा पर अमान, इससे पहले उनका अमान खुदा पर नहीं था, उनका अमान इधर उधर था, चोरी पर अमान था, बेईमानी पर अमान था, उनका अमान गुनाह पर था, वो दुनिया को एंजॉय करना चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें खुदावंद ना मार, हम क्या करते हैं, हम तुझ पर ईमान लाते हैं। पहला एक्शन वो खुदा पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद अगला कदम क्या होता है? अगर आज आप खुदा पर ईमान ला चुके हो, आपने अपनी जिंदगी में ईमान का इकरार कर लिया है, आपने इजहार कर लिया, खुदावंद मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, मैं तेरे कफारे को, तेरे जी उठने को, तेरे स्लीप पर मरने को मैं ईमान रखता हूं, मैं इकरार करता हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं ईमान लाता हूं। ईमान लाने के बाद उन्होंने क्या किया? पढ़ने। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की। अमान लाकर क्या किया उन्होंने? रोजे की मनादी, रोजे की मनादी की। सब बोलो, अमान लाने के बाद क्या किया? रोजे की मनादी, रोजा रखने शुरू कर दिए। अमान लाए। अमान लाने के बाद उन्होंने क्या किया? ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा सारे शहर का गिना है, सारे शहर को इकट्ठा करो और सारा शहर खुदा के हुजूरी क्या करे? रोजा रखे। ये एक अमली कदम है। सब बोलो, क्या है ये अमली कदम। आज लोग अमान तो रखते हैं खुदा पर कोई अमली कदम नहीं उठाते हैं। कहें कि मैं अमान ला चुका हूं, आज के बाद मैंने ये काम गलत है, मैंने नहीं करना। मैं अमान ला चुका हूं खुदा पर, अब मैंने शराब नहीं पीनी। मैं खुदा पर अमान ला चुका हूं, अब मैंने किसी से नाराज नहीं होना। मैं अमान ला चुका हूं, अब मुझे किसी को धोखा नहीं देना है। खुदा हकीकी दुनिया चाहता है। खुदा चाहता है ऐसे लोग हों जो वाकई ज़मीन पर रहकर, दुनिया में रहकर, गुनाह आलूदा लोगों में रहकर भी अपने अंदर एक पहचान रखें कि हम खुदा के लोग हैं। आपके कामों से पता चलेगा कि आप खुदा के लोग हो या आप दुनिया के लोग हो। खुदा हर बीज अपने अंदर एक असर रखता है, हर जगह एक पहचान होती है। आप देखो, आप कितनी चीज़ों को भी रख दो, आप सब्जियों को रख दो, हर सब्जी एक अपना असर रखती है, अपनी एक पहचान है। आप देखो जिधर भी हम जाएं हमारी एक अपनी पहचान होती है। सो दुनिया के अंदर बेशक आज आप किसी फिरके की, किसी मजहब की, दुनिया की बात करो, कोई सी बंदे की बात करो, सबकी गालियां एक जैसी हैं, झूठ एक जैसे हैं, सबके जो अमली कदम एक जैसे हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग, उनमें फ़र्क होने चाहिए। खुदा के लोगों का उनमें लोग कहें कि इसका जो है ये रवैया, इसका फ़र्क है। सो उन्होंने एक अमली कदम उठाया। अमली कदम क्या उठाया? उन्होंने रोज़ा रखा। अगर आप अमान ला चुके हो खुदा पर तो फिर एक अमली कदम आपको उठाना है। आपको रोज़ों वाली ज़िंदगी बसर करनी है। रोज़े का मतलब है अपने बदन को दुख देना। रोज़े का मतलब क्या है? रोज़े का मतलब बदन को दुख देना, और रोज़े का मतलब है बदनी कामों पर गालिब आना। जितनी ये गुनाह की ख्वाहिशें आपके बदन में हैं, रोज़ा रखने वाले लोगों से मुराद क्या है? खुदा हम अपने बदन की ख्वाहिशों पर गालिब आने के लिए तैयार हैं। रोज़े का मतलब है खुदा अपने बदन की ख्वाहिशों को मारने के लिए हम तैयार हैं। ये शराब एक बदनी ख्वाहिश है, हरामकारी बदनी ख्वाहिश है, और जितने दुनिया के बुरे काम है ये बदनी ख्वाहिशें हैं। और रोज़े का मतलब है जिस्म को दुख देना, यानी जिस्मानी ख्वाहिशों को दबा देना, और दुनिया में एक ऐसा पैगाम देना अपने अमल के जरिए से कि दुनिया जाने के वाकई हम दुनिया के लोग नहीं हैं, हम दुनिया से फ़र्क हैं। सो उन्होंने एक अमली कदम उठाया। आज जितने लोग खुदा पर ईमान रखते हो, आपका कोई अमली कदम होना चाहिए, रोज़े रखने वाले लोग। और तीसरा काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाट ओढ़ लिया। उन्होंने अपने आप को किसी चीज़ के अंदर कवर कर दिया, अपने आप को मखसूस कर दिया किसी चीज़ के लिए। टाट भी दुख देता था जिस्म को। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के आगे पेश कर दिया कि खुदा हमारी पूरी तवज्जो जो है वो तेरी तरफ ही रहेगी। और उसके आगे लिखा है टाट ओढ़कर वो राख पर बैठ गए, यानी उन्होंने अपना गरूर, अपनी आकड़, अपनी अना को ख़त्म किया और वो छोटे बनकर खाक पर बैठ गए, छोटा कर लिया अपने आप को। और लिखा है बाइबल में पूरे शहर ने मिलकर इत्तेफाक किया था इस काम के लिए। पूरे शहर ने मिलकर, सारे शहर का ये फैसला था, सारे शहर का फैसला था कि हम आज पूरी कलीसिया का फैसला होना चाहिए कि हमारे पंडोरी में, हमारे फलान जगह में बेदारी नहीं है, हमें क्या करना है। हमारे बेटे गलत तरफ जा रहे हैं, हमारे ख़ानदान गलत तरफ जा रहे हैं, हमें क्या करना है। सबको इकट्ठा करो भाई, सबको बुलाओ,
ٹھیک ہے جی، ہم کل سے روزہ رکھیں گے، کل سے ہم فلاں گھر میں جمع ہوں گے، آج کے بعد ہم روز بائبل پڑھیں گے، آج کے بعد ہم یہ کریں گے، ہم سب کلیسیا ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں ناراض نہیں ہونا ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، ہمیں اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت بندگی کرنی ہے۔ پورے شہر نے مل کر، شہر میں بہت سے لڑائیاں ہوگی، ناراضگیاں ہوں گی، لیکن جب موت کا میسج آنے کا چھڈو لڑائیاں نہ ہونا، ہوں تو سارے ہی مار چلے ہیں، توبہ کرو اور خدا کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ۔ سارے شہر نے مل کر اتفاق کیا، اور بائبل کہتی جس چیز کے لیے زمین پر دو شخص اتفاق کریں گے وہ ان کے لیے آسمان پر ہو جائے گی۔ جب کلیسیا متفق ہوتی ہے، کلیسیا مل کر دعا کرتی ہے، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن جب لوگ متفق نہیں ہوتے ہیں اس وقت کام ہونا مشکل ہے۔ اور لکھا ہے انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھا دیا تھا، اپنے جانوروں کو بھی روزہ، مطلب ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ انہوں نے خدا کے آگے پیش کر دیا۔ خدا ہمارا جو کچھ بھی ہے سب تیرے لیے ہے، سب تیری حمد کرے گا، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب تیری طرف منہ کریں گے، سب ہم اپنے آپ خداوند تجھے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سب پیش کر دیا اور مل کر لکھا ہے وہ گریہ زاری کرنے لگے، خدا کے آگے دعا کرنے لگے۔ سب گروپ ایک مل گیا اور مل کر ہاتھ اٹھائے خدا کی طرف کہ خدا ہمارے شہر پر رحم کر دے، خدا ہمارے خاندانوں پر رحم کر دے، بیماریاں ہمارے خاندانوں سے جائیں، غربت ہمارے خاندانوں سے جائے، جھگڑے ہمارے خاندانوں سے جائیں، اور انا پرستی ہمارے خاندانوں سے جائے، خدا ہم پر رحم کر۔ سب لوگ مل گئے اور لکھا ہے ہر شخص نے، پڑھنا اس کو آگے، اور ادنا اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی، کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیے، لیکن انسان حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ خدا کے لوگوں کے اندر بری روشیں نہیں ہونی چاہیے، خدا کے لوگوں کے اندر بری روشیں، بری عادتیں، بری خواہشیں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے جب اتفاق کیا کہ کیسے جب موت ٹل سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بری روشوں کو اپنے اندر سے نکال دو اور اپنے ہاتھ کے ظلم کو بند کر دو، اور سارا کچھ کر کے انہوں نے دعا کرنا شروع کی، اور جب انہوں نے سارا اقرار کر کے دعا کرنا شروع کی خدا نے ان پر رحم کر دیا۔ خدا نے اس موت کے میسج کو جو تھا وہ چینج کر دیا، وہ موت کا میسج ان کے لیے زندگی کا میسج بن گیا۔ ایک بہت بڑی بیداری آئی، برکتیں بحال ہو گئیں، نینوا شہر بھی تباہ نہیں ہوا، اور ایک پرجوش کلیسیا بھی وہاں پر وجود میں آئی، ناراضگیاں والوں کی صلح ہو گئی، اور جو ظلم تھے وہ بند ہو گئے، شہر میں ایک بہت بڑا امن ہو گیا، سکون ہو گیا، چوریاں بند ہو گئی، بدماشیاں بند ہو گئیں، ہر ایک بدی کا اڈا بند ہو گیا وہاں پر، کیونکہ انہوں نے اب اتفاق کر لیا۔ خدا کئی دفعہ ایسا ہی چاہتا ہے کہ لوگ مل جائیں، اتحاد کریں، اتفاق کریں، خدا بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ اور عزیزو آج یونہ نہیں آتا، آج خدا کے خادم آتے ہیں جو آپ کو قائل کرتے ہیں، جو کلام سناتے ہیں۔ نانوا سے مراد نانوا نہیں ہے، نانوا ایک بہت بڑا شہر تھا، لکھا ہے نانوا سے مراد پوری دنیا ہے، پوری دنیا پر، پوری دنیا میں آپ دیکھو ایک ہی میسج ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اور پوری دنیا کے اندر جو نانوا ہے یہ پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے، پوری دنیا نانوا بنی پڑی ہے، اور خدا کے خادم اس میں آتے ہیں اور وہ آ کر لوگوں کو کلام سناتے ہیں۔ جتنے لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ نانوا کے لوگوں کی طرح وہ قبول کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے برے کاموں کو چھوڑتے ہیں، روزے رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دعائیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوئی روحانی ایکشن لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، زندگیوں کو صاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو خدا بلیس کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں وہ نوح کے دور کی طرح، سدوم اور عمورہ کی طرح وہ واقعی مر جاتے ہیں۔ عزیزو خدا چاہتا ہے کہ صرف امان نہیں بلکہ امان کے بعد ایک عملی قدم آپ کو اٹھانا ہے، امان کے بعد آپ کو عملی قدم اٹھانا ہے۔ اگر آپ صرف امان رکھو گے تو بائبل میں لکھا ہے کیا تو امان رکھتا ہے خدا ایک ہے؟ اگر لکھا ہاں میں امان رکھتا ہوں، نے کہا تو اچھا کرتا ہے، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں؟ اگر لکھا مگر تو یہ بھی نہیں جانتا کیا نکمے آدمی کہ امان بغیر امال کے مردہ ہے۔
آپ امان تو رکھتے ہو بائبل پر بائبل کی باتوں کو نہیں اپناتے ہو، آپ سچائی کو، امانداری کو، وفاداری کو، حلیمی کو، پاکیزگی کو نہیں اپناتے ہو، تو آپ کا کوئی ایمان نہیں ہے خدا پر۔ خدا پر ایمان جو ہے وہ اس وقت ہے جب خدا کی باتیں آپ کی عملی زندگی میں نظر آئیں، تو اس کا مطلب آپ واقعی خدا سے پیار کرتے ہو۔ یسوع نے صلیب پر اس لیے جان دی کہ وہ بدی کا خاتمہ کرے، ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور جتنے آج زمین پر خدا کے لوگ ہیں ان کے اندر بدی واقعی نہیں ہے۔ بڑے لوگ اپنے آپ کو پاک کر چکے ہیں، بڑے لوگ اپنی عادتوں کو ٹھیک کر چکے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ دنیا جو کہتی ہے کہنے دو، آپ کو اپنے کاموں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایمانداری، راست بازی، پاکیزگی، وفاداری، حلیمی، یہ آپ کا کردار ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی خدا کے لوگ ہو۔ خدا ہے اس کلام کے سلسلے سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔